پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کا انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، اور جو باتیں تفسیر میں رہ گئی ہیں وہ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ چیزیں، وہ باتیں، انزلنا جو ہم نے نازل کی ہیں، من البینات جو واضح دلیلیں ہیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں ہیں، بالکل واضح اور صاف، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم ان کو واضح بھی کر چکے ہیں لوگوں کے لیے کتاب میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات انجیل میں ہم ان باتوں کو بیان بھی کر چکے ہیں اور وہ ان یہودیوں عیسائیوں کو پتہ بھی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ چھپاتے ہیں وہ باتیں، تو ان کے لیے وعید کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، مطلب انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں جی؟ اپنی رحمت سے دور کر، تھوڑا توجہ، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی اہل علم لوگ، منصف مزاج لوگ، وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ یہ حق بات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ تو کل آپ نے اس کی تفسیر میں اتنی بات و سماعت فرما لی تھی کہ حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، حق بات کو واضح کرنا چاہیے، اگر اس بات کی ضرورت ہو تو اس کو اور زور کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ ہر دور میں الحمدللہ انبیاء کے جو وارث ہیں حضرات علماء دین، انہوں نے حق بات کو چھپایا نہیں بلکہ حق بات کو بیان کیا ہے، اور اسی جرم میں ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور انہیں اس کے علاوہ بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ آپ یہاں ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صرف ہندوستان میں کہ جس وقت انگریز یہاں پر آیا اور ہندوستان پہ قابض ہو گیا، تو اس وقت علماء نے ایک فتویٰ دیا تھا۔ فتویٰ یہ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ترک موالات کا فتویٰ دیا تھا، مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے انگریز کے ساتھ تعاون کو چھوڑ دیا جائے تاکہ انگریز کی حکومت کمزور ہو اور وہ یہاں سے بھاگنے پر کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے۔ اس جرم میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ سینکڑوں علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا، حتیٰ کہ بعض علماء کو جلتے ہوئے انگاروں پہ اور آگ کے اندر انہیں ڈال کے انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن الحمدللہ کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں جو اپنے فتوے سے پھر گیا ہو، ایک بھی عالم ایسا نہیں۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ پھر ہر دور میں اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک کبھی بھی علماء حق نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، بلکہ جو حق بات ہوتی ہے اس کو الحمدللہ واضح لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ البتہ ایک فتنہ اس دور میں یہ پیدا ہوا، جو بات میں اس آیت کی آج ضمن میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی لوگ اس آیت کو پیش کر کے ایک غلط بات کہتے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہوگی، بیدار ہو کر سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ البتہ اس دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا، انہوں نے اس طرح کی آیات لے کر یہ کہنا شروع کر دیا علماء حق بیان نہیں کرتے، علماء حق چھپاتے ہیں، بلکہ یہ تو باقاعدہ غامدی ٹولہ جتنا بھی ہے نا، یہ جتنے بھی غامدی کے شاگرد ہیں، چمچے چیلے ہیں، جتنے بھی اس سے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کا یہی وتیرہ ہے کہ علماء کو نشانے پر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک قادیانی مرزئی اور ایک یہ غامدی ٹولہ، ان کو علماء سے بڑی دشمنی ہے جی۔ تو وہ میں نے کہا تھا نا مرزا جیل میں کا پچھلے دن ایک کلپ سامنے آیا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو علماء ہیں نا، آپ 100 مسجدوں میں پھریں، کوئی مولوی آپ کو دین سکھانے والا نہیں ملے گا، ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ کو کچھ دین مل جائے گا، ڈاکٹر اسرار صاحب کو کچھ دن آپ کو دین مل جائے گا، فلاں ڈاکٹر صاحب سے ملے گا، لیکن آپ 100 مسجدیں پھریں کسی عالم سے آپ کو دین نہیں ملے گا۔ تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس کو مشن بنایا ہوا ہے، اور مقصد ان کا کیا ہے؟ چلو کوئی بھی بندہ علماء سے توڑ لیں، کسی نہ کسی کو علماء سے متنفر کر دیں، دور کر دیں۔ تو میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ بات آپ حضرات کو تفصیلاً بتائی ہے کہ یہ پہلی الحاد کی گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ والوں سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ جب بندہ اس سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو اس کی انتہا آگے جا کر یہ ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ وہ بندہ خدا کا منکر ہو جاتا ہے، تقدیر کا منکر ہو جاتا ہے۔ اب جنہوں نے سمجھانا ہے ان پر تو اعتماد ہی نہیں ہے، اب آگے وہ آخری سیڑھی اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ملحد بن جاتا ہے، خدا کا منکر جا کے بن جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اس آیت کے ضمن میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ذرا، تھوڑی سی بات ہے، کہتے ہیں علماء حق کو چھپاتے ہیں، علماء حق کو بیان نہیں کرتے۔ اچھا بھی آپ کون سا کر رہے ہیں؟ علماء نہیں کرتے۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تمہیں بتائیں گے جی۔ کیا بات بتا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی آپ دیکھو جی، صحابہ کے آپس میں جھگڑے ہوئے، ان کے آپس میں جنگیں ہوئیں، ان کے آپس میں اختلاف ہوئے،
فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں یہ کہا تو اس نے یہ کہا، دیکھو ہم نے حق بیان کر دیا ہے، یہ علماء بیان نہیں کرتے، دیکھو ہم حق بات بیان کر رہے ہیں، حق واضح ہو گیا ہے جی، الحمدللہ حق واضح ہو گیا ہے، حق ریکارڈ ہو گیا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے ان کا، خواہ وہ غامدی ٹولہ ہو یا یہ مرزا جیلمی ہو، ان کا یہ انداز ہوتا ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ تمہیں مولوی لوگ باتیں بتاتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ اصل میں ان لوگوں کا جرم یہی ہے، جرم ان کا کیا ہے؟ دین کی غلط تشریح کرنا، من مانی تشریح کرنا، اور اللہ والوں کے اوپر الزامات لگانا، وہ بھی جھوٹے الزام ہیں جی، جس کو وہ دلائل سے ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ کہتے کہ ہیں جی دیکھو ہم نے حق کو بیان کر دیا، حق واضح کر دیا، ہاں جی۔ تو کیا کام کیا کہ لوگوں کے سامنے وہ مسائل لے کر آئے، توجہ رکھنا ذرا، جس کی وجہ سے لوگ ان مقدس ہستیوں سے بدظن ہو گئے جو دین کی بنیاد ہیں، دین کی اساس ہیں جی۔ جب ان سے لوگ بدظن ہو گئے، آپ مجھے بتائیں اس سوال کا جواب، ایک چیز کی بنیاد ہی جب ختم ہو جائے تو عمارت قائم رہ سکتی ہے؟ بولو نا۔ تو جب دین کی جو لوگ، جو ہستیاں دین کی اساس ہیں، جب ان کے بارے میں بدظنی پھیلا دی گئی، اب بتاؤ باقی دین کی کسی چیز پر بھی اعتماد رہے گا؟ حالانکہ صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسے مسائل بیان نہ کرو جو ان کی عقل سے ماوراء ہوں، جو ان کی سمجھ سے ماوراء ہوں۔ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنا شروع کر دیں؟ ہے جی، تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ غلط کہنا شروع کر دیں؟ تو لوگوں کے سامنے ایسے دقیق مسائل بیان نہ کرو۔ اب ان لوگوں نے اس چیز کو مشن بنایا، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو اختلاف ہوئے، اس کے بارے میں آج کی بات نہیں، صدیاں ہو گئی ہیں۔ بڑے بڑے علماء اپنے زمانے کے جو علم کے پہاڑ تھے وہ فیصلے فرما گئے، فیصلے کر گئے۔ اب یہ نئے نئے کیڑے نکلے ہیں اور یہ اپنی نئی نئی تحقیقیں پیش کر کے خاص طور پر نوجوان طبقے کو ان مقدس ہستیوں کے خلاف بدظنی پھیلا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں نا، صحابہ کرام کی زیارت کیا انہوں نے، لیکن ان سے کسی نے پوچھا جی یہ جو جنگ ہوئی تھی صحابہ کے آپس میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، ہم کیا کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کہنے والے؟ اور بڑے بڑے محدثین شارحین یہ فیصلہ فرما گئے کہ ان صحابہ نے جو بھی قدم اٹھایا اس میں انہوں نے جو دین کا فائدہ سمجھا اس میں انہوں نے قدم اٹھایا۔ ایک اور بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ اس وقت موجود تھے، ہم غائب تھے، وہ حالات کو بہتر جانتے تھے، ہم اس وقت کے حالات کو بہتر نہیں جانتے، انہوں نے جو بھی کیا اللہ کے دین کی خاطر کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں اپنی زبان کو پلید کرنے کی، اپنی زبان ان کے خلاف نکالنے کی؟ اب یہ آج کی بات تو ہے نہیں، وہ فیصلے فرما کے چلے گئے ہیں، اور پھر جو قرآن و سنت میں ان کا جو مقام خدا نے بیان کر دیا ہے، تو یہاں تو کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے خلاف اپنی زبان کھولے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا پتہ کیا کیا؟ اب ان کی بدماشی دیکھیں، انہوں نے کیا کیا؟ ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی غلط کیا، انہوں نے یہ بھی غلط کیا، انہوں نے یہ بھی غلط کیا، ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہیں جی، ساتھ یہ بھی غلط کیا۔ وہ ایک کلپ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں حضرت عثمان سے، ہمیں بھی ان سے رائے کا اختلاف ہے، واہ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق ہے نا مجھے عثمان سے اختلاف ہے، پھر تو بات بنتی ہے، عمر کے ہیں مجھے عثمان سے اختلاف ہے جی، سیدنا علی کے ہیں مجھے عثمان سے اختلاف ہے، ایک لائن کی ہستیاں کہیں پھر تو بات بنتی ہے، اور ایک 14 سال کے بعد وہ بندہ کہ جسے قرآن بھی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، جو حدیث عربی زبان میں عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ کھڑا ہو کے کہہ جی ہمیں بھی عثمان سے رائے کا اختلاف ہے۔ اب بتاؤ یہ بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ تو بولو نا یار۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس طرح کی جو آیات میں وہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، جی علماء حق کو بیان ہی نہیں کرتے ہیں جی، الحمدللہ علماء بیان کرتے ہیں، لیکن علماء کا طرز اس طرح ہوتا ہے، ان کا انداز الحمدللہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پاک ہستیوں کی نفرت پیدا نہیں ہوتی، الحمدللہ محبت ہی پیدا ہوتی ہے، عقیدت ہی پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ صرف یہ فتنے ہیں، اور اس سب کی بنیاد پتہ کیا ہے؟ سب کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے دین پڑھا ہے، سیکھا نہیں ہے، اور دین ہمیشہ یاد رکھو
سیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی فن ہے خالی پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ سیکھنے سے آتا ہے۔ میں اکثر آپ کو سناتا نا وہ مولانا طاہر جمیل صاحب کے بارے میں ایک جگہ پڑھا کہ انہوں نے کہا جب میں نے تاریخ کا مطالعہ شروع کیا تو میرے ذہن میں صحابہ کرام کے بارے میں مختلف باتیں آنا شروع ہو گئی، تاریخ کا مطالعہ کیا تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات کہی تو مولانا صاحب نے ایک ہی بات میں ساری بات سمجھا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب، صحابہ کرام یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی نہیں ہیں۔ اگر صحابہ کا مقام سمجھنا ہے نا تو پھر کس سے سمجھو؟ قرآن سے سمجھو۔ تو یہ اس طرح کی آیات پیش کر کے چونکہ وہ غلط بات کہتے ہیں اس لیے میں نے اس کی آج وضاحت کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی